السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا، تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے ہیں۔ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 166 اور 167 کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ انشاءاللہ ان آیتوں میں پیشواؤں اور ان کے پیرووں میں تکرار، اس کا تذکرہ یہاں پر ہے کیسا ہوگا۔ تو انسان، اب اس کی تفسیر ہے، انسان کی ایک کمزوری اور بڑی کمزوری یہ رہی ہے کہ اس کے سامنے جو شخص بھی چاہے وہ شیطان ہی کیوں نہ ہو اس کا خیرخواہ بن کر آتا ہے، اسے سبز باغ دکھاتا ہے، اسے چکنی چپڑی باتیں کرتا، اسے فائدوں اور منافعتوں کا لالچ دیتا ہے، ہلاکتوں اور بربادیوں سے بچانے کا وعدہ کرتا ہے، وہ اسے اپنے رہنما بنانے پر تیار ہو جاتا ہے، اس کے جھانسے میں آ کر اسے اپنا پیشوا مان لینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے انسان کی کمزوری کہ جو بھی اس کے سامنے خیرخواہ بن کر آئے تو اس کی باتوں میں وہ آ جاتا۔ چنانچہ ابلیس نے ایسا ہی کیا، انسان اس کو بھی اپنا خیرخواہ سمجھ کر اس کا کہنا ماننے پر تیار ہو گیا۔ سورہ الاعراف آیت 20 اور 21 کا ترجمہ جب ہم دیکھتے ہیں تو شیطان نے ان دونوں یعنی آدم اور حوا علیہ السلام کو وسوسے میں مبتلا کیا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ان سے پوشیدہ رکھی گئی تھیں ان پر ظاہر کر دے، اور اس نے کہا تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے روک دیا کہ تم فرشتے نہ ہو جاؤ اور تم ہمیشہ کے لیے جنتی نہ ہو جاؤ، اور اس نے ان دونوں سے قسمیں کھائیں کہ میں یقیناً تم دونوں کا خیرخواہ ہوں۔ شیطان جو ہے کیا بن کر آیا؟ ابلیس بن کر آیا، ابلیس بن کر آ کے ان کو پھسلایا، وسوسے ڈالا اور خیرخواہ ہوں کہا۔ تو اس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو کچھ نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا یہ کہ شیطان اور اس کی راہ پر لے جانے والے رہنما اور لیڈر انسانوں کو بہکاتے ہیں، ان کے ذہنوں اور دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ دوسرا، دنیا پرست لیڈر اور نیتا ہمیشہ انسان کے سفلی جذبات کو بھڑکاتے ہیں، عریانی اور شہوانیت ان کی ہر تحریک میں پائی جاتی ہیں۔ وہ کبھی مساوات، مرد و زن کا نعرہ لگاتے ہیں، کبھی روٹی کپڑا مکان اور زن زمین کو مقصود ٹھہراتے ہیں، کہیں فیملی پلاننگ اور خاندانی منصوبہ بندی کا عنوان دیتے ہیں، کبھی انسانیت کے ہمدرد غریبوں اور مزدوروں کے خیرخواہ کا لبادہ اوڑھ کر سامنے آتے ہیں، کبھی معیار زندگی
اور ویلفیئر سوسائٹی کو متمع نظر بتاتے ہیں۔ غرض کے ہر عنوان اور نعرے اور ایشوز جو انسانیت کی نجات اور فلاح بہبود کے لیے سامنے رکھتے ہیں، اس میں وہ انسان کی سفلی جذبات کو، عریانیت اور شہوانیت کو ابھارتے ہیں اور برہنگی کے بغیر ان کا ہر نسخہ عطائی نسخے کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، وہ ہمیشہ انسان کو بام عروج پر پہنچانے کا فریب دیتے ہیں، سفید جھوٹ بول کر انسان کو انسانیت سے ہمکنار کرنے بلکہ انسانیت سے بڑھ کر فرشتہ بنا دینے اور ملکوتیت سے ہمکنار کر دینے کا خواب دکھاتے ہیں۔ وہ اپنے علوم اور فنون اور اپنے علم اور حکمت اور فلسفے کا ایسا جال بنتے ہیں کہ انسانیت سمجھنے لگتی ہے کہ یقیناً ہم ملکوتیت سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔ چوتھا نقطہ، وہ ہمیشہ انسان کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمارے نظریے اور نظام کو اپناؤ گے، ہماری لیڈری اور پیشوائی کو چمکاؤ گے، ہماری رہنمائی کو تسلیم کر کے ہماری پیروی کرو گے تو ہم تمہیں دنیا میں جنت سے ہمکنار کر دیں گے، ہماری اتباع کرو گے اور ہمیں اقتدار پر فائز کرو گے تو ہم تمہارے لیے پہاڑ کاٹ کر جوئے شیر لا کر دکھائیں گے، تمہارے وطن اور ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگیں گی، تمہاری زمین سونا اگلنے لگے گی اور تم دنیا کی نعمتوں اور خزانوں کے مالک ہو جاؤ گے۔ پانچواں نقطہ، شیطانی لیڈر، رہنما اور پیشوا تقدس کا لبادہ اوڑھ کر آتے ہیں، قسمیں کھا کھا کر اپنا خیرخواہ انسانیت ہونا جتلاتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں دو قسم کے لیڈر، رہنما، رہبر، قائد اور نیتا موجود ہیں۔ پہلی قسم کے رہنما وہ ہیں جو اللہ کے نبیوں اور پیغمبروں کی دعوت پیش کرتے ہیں اور انہی کے راستے پر چلانا چاہتے ہیں۔ انبیائی نظام فکر اور عمل کے مطابق فرد کا تزکیہ، معاشرے کی اصلاح، سماج کا سدھار اور اسٹیٹ کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ انبیاء علیہ السلام کی رہنمائی کی طرف بلاتے ہیں اور انہی کو انسانیت کا رہنما اور لیڈر بتاتے ہیں اور فلاح دارین کو انہی کی اطاعت پر منحصر بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تعلیم تمام نبیوں کی دعوت اور تعلیم ہے۔ نجات اور فلاح آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی پر منحصر ہے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ اللہ کے نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں کی رہبری اور قیادت کے مقابلے میں بہت سی رہنمائیاں اور قیادتیں ہیں۔ مثلاً کچھ پیشوا ہیں جو الحاد اور انکار خدا کے علمبردار ہیں، کائنات اور انسان کو ایک اتفاقی حادثہ سمجھتے ہیں، اخلاقی اور مذہبی سچائیوں کو کے قطعاً منکر ہیں، اور جو نبیوں اور پیغمبروں کی رہنمائی کے قائل نہیں ہیں، خدائی رہنمائی کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہیگل، مارکس، اینجلس، لینن اور اسٹالین کو رہنما مانتے ہیں۔ تیسرا، جو موت کے بعد زندگی کے قائل نہیں ہے، برزخ کے سوال جواب، دوسری زندگی میں حساب کتاب اور جنت دوزخ کے قائل نہیں ہے اور سمجھتے ہیں کہ انسان مر کر یوں ہی مٹی ہو جائے گا۔ چوتھا، اسی طرح کچھ اور پیشوا ہیں جیسے پوپ اور پادری، پنڈت، پروہت اور پجاری، پیر اور نمائشی پارسا ہیں، سادھو، سنت ہیں، سیاسی، سماجی نیتا اور لیڈر ہیں جو طرح طرح کی دعوتوں کے علمبردار ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی دعوت انبیائی دعوت فکر، عمل اور پیغمبرانہ نظریہ نظام کے بالکل اپوزٹ ہے، برعکس ہے، اور متضاد دعوت ہے، اس کے خلاف ہے۔ کوئی عیسائیت، یہودیت، ہندو مت، جین مت، بدھ مت اور سکھ مت کا علمبردار اور داعی ہے تو کوئی کنفیوشزم، چائنا کا جو یہ ہے وہ، مانیزم، سوشلزم، کمیونزم، نیشنلزم، سیکولرزم، ڈیموکریسی، قوم پرستی، وطن پرستی اور دنیا پرستی کا داعی ہے، تو کوئی یورپین تہذیب،
بازنطینی تہذیب، یونانی تہذیب اور رومن تہذیب یا بھارتی تہذیب اور سنسکرتی کا داعی اور علمبردار ہے، اور اسلام کے مقابلے میں کفر اور شرک یا الحاد کا داعی ہے۔ غرض کے اسلام کے مقابلے میں کئی قسم کی دعوتیں ہیں۔ ایک قسم کی وہ دعوتیں ہیں جو مذہب، دھرم یا میت یا ریلیجن کہلاتی ہیں ریلیجن کہلاتی ہیں۔ دوسری قسم کی وہ دعوتیں ہیں جو ازم کہلاتی ہیں۔ تیسری قسم کی دعوتیں وہ ہیں جو تہذیب، کلچر کہلاتی ہیں یا ثقافت اور کلچر کہلاتی ہیں۔ اسلام کے مقابلے میں کچھ عالمی تحریکیں ہیں، کچھ ملکی اور وطنی تحریکیں ہیں، کچھ نسلی، لسانی اور لونی دعوتیں ہیں، کچھ ایسی ہیں جو طبقاتی کشمکش پیدا کرنے والی ہیں۔ ان میں سے ہر دعوت اور ہر تحریک کے لیڈر اور نیتا ہیں، اور ان کے پیچھے چلنے والے اور پیرو ہیں، فالوورز ہیں۔ لیڈر ہیں، فالوورز ہیں۔ ہر ایک کو قرآن کے آئینے میں اپنا اور اپنے لیڈروں کا چہرہ دیکھنا چاہیے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ لیڈر کو ہم جو دیکھنا چاہیے، جانچنا چاہیے، پرکھنا چاہیے، وہ قرآن مجید کے آئینے میں دیکھنا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھنا ہے، وہ فٹ بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا ہے۔ غرض کے پیشواؤں اور پیرووں میں جو تکرار اور تو میں ہوگی اور ایک دوسرے سے جو اعلان بیزاری اور اظہار برات کریں گے، وہ وہی ہوں گے جو دنیا پرست اور آخرت فراموش ہوں گے، جو انبیائی طرز زندگی کے بجائے دوسری کسی ڈگر پر گامزن رہے ہوں گے۔ قرآن مجید میں زیر درس آیت کے علاوہ بھی کئی مقامات پر اس تکرار کا تذکرہ ہے۔ سورہ ابراہیم میں ارشاد ہے، اور وہ سب اللہ کے سامنے بے نقاب ہو کر حاضر ہوں گے، تو جو کمزور اور دبے ہوئے لوگ تھے وہ ان سے کہیں گے جو دنیا میں بڑے بن بیٹھے تھے، ہم تو آپ کے تابعدار تھے، تو کیا آپ ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ نجات دلائیں گے؟ وہ کہیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت سے نوازا ہوتا تو ہم بھی تمہاری صحیح رہنمائی کرتے۔ یعنی یہ ہے وہ جواب جو وہ آخرت میں دیں گے۔ وہ جو ہے بری، اپنے آپ کو بری ذمہ کریں گے۔ وہ کہیں گے ہاں اب تو ہم تم دونوں جزا فضا کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں ہے، چھٹکارا کا کوئی موقع نہیں ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 21 کی ترجمانی تھی۔ یہ تنبیہ ہے ان سب لوگوں کے لیے جو دنیا میں آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے چلتے ہیں۔ دیکھو بہت امپورٹنٹ ہے، توجہ سے سنو، غور سے سنو، کہ ہر ایک کے پیچھے ایسا کسی کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، پرکھنا چاہیے قرآن کی روشنی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں۔ ہاں تو ہر ایک یہ تنبیہ ان سب لوگوں کے لیے جو دنیا میں آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے چلتے ہیں یا اپنی کمزوری کو حجت بنا کر طاقتور ظالموں کی اطاعت کرتے ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آج جو لوگ تمہارے لیڈر، پیشوا، افسر اور حاکم بنے ہوئے ہیں، کل ان میں سے کوئی بھی تمہیں اللہ کے عذاب سے ذرہ برابر بھی نہ بچا سکے گا۔ لیڈر کو اپنی پڑی رہے گی، پیشوا کو اپنی پڑی رہے گی، ہر ایک اپنے اپنی فکروں میں جو ہے گم ہوں گے، کسی کا ہوش نہیں رہے گا، تو ظاہر ہے کیا کام آئیں گے وہاں پہ۔ لہٰذا آج ہی سوچ لو کہ تم جس کے پیچھے چل رہے ہو یا جس کا حکم مان رہے ہو وہ خود کہاں جا رہا ہے اور تمہیں کہاں پہنچا کر چھوڑے گا۔ یعنی یہ تفہیم القرآن کی تفسیر ہے، یعنی پیرو اور عوام اپنے بڑے بڑے سرداروں اور ان قائدوں سے کہیں گے جنہوں نے ان کو دنیا میں گمراہ کیا تھا کہ ہم تو آپ کے پیرو تھے، جو آپ حکم دیتے تھے وہ ہم کرتے تھے، تو کیا آپ اللہ کا ذرا سا عذاب بھی ہم سے دور نہیں کریں گے؟ سوال کریں گے وہاں پر، جو ہے لوگ سوال کریں گے اپنے لیڈروں کو، پیشواؤں کو، رہنماؤں کو، کہیں گے کہ بھائی جاؤ تھوڑا ہمارا عذاب جو ہے کم کرو۔ سورہ سبا میں ارشاد ہے،
آیت نمبر 31 سے 33 اس کی ترجمانی یوں ہے، کاش تم دیکھو جب کہ ظالم کھڑے ہوں گے اپنے رب کے حضور، اس وقت یہ لوگ ایک دوسرے پر الزام دھر رہے ہوں گے۔ جو لوگ ماتحت بنا لیے گئے تھے وہ بڑے بن کر رہنے والوں سے کہیں گے، اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے۔ بڑے بن جانے والے کمزور اور ماتحت لوگوں سے کہیں گے، کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روک رکھا تھا؟ ایسا کہیں گے وہاں پر وہ لوگ، جب کہ وہ آئی تھی، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ اور دبا کر رکھے گئے لوگ بڑے بن کر رہنے والوں سے کہیں گے، بلکہ زمانے کی گردش تھی جب تم لوگ ہم کو حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے شریک اور ہمسر ٹھہرائیں، اور وہ جب عذاب دیکھیں گے تو شرم کے مارے منہ چھپائیں گے۔ یہ ہے سورہ سبا کا آیت نمبر 31-33 کا ترجمانی۔ تو یہ ہے وہ انجام جو ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ آگے سورہ المومن میں آیت نمبر 47 فرمایا جا رہا، یاد کرو جب کہ پیرو اور پیشوا دوزخ میں تکرار کریں گے۔ دیکھیں وہاں جانے کے بعد میں بھی تکرار کریں گے تو کمزور اور پیرو لوگ بڑوں اور پیشواؤں سے کہیں گے، تو کیا آپ دوزخ کے کچھ عذاب سے ہمیں نجات دلائیں گے؟ بڑوں کو کہیں گے، کیا تم ہم دوزخ کے عذاب سے ہم کو نجات دلائیں گے؟ بڑے بن کر رہنے والے لیڈری اور پیشوائی کرنے والے کہیں گے، ہم سب کے سب، یعنی پیرو اور پیشوا دونوں، لیڈر اور فالوور دونوں دوزخ میں عذاب بھگتیں گے۔ تو اسی لیے یہاں دنیا میں ہمیں سوچ سمجھ کر اپنے قائد کو، اپنے لیڈر کو، رہنما کو، مولوی کو جو ہے وہ دیکھ کر ہمیں انتخاب کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے پیچھے چل کر ہم اپنی آخرت خراب کر لیں اور دوزخ میں جا پڑیں۔ اللہ تعالیٰ تو بندوں کے فیصلے کر چکا اور اس کے فیصلوں کو بدلوایا نہیں جا سکتا۔ سورہ غافر میں اس کا تذکرہ ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب لکھتے ہیں، اوپر ہم نے اشارہ کیا ہے کہ مرد مومن کی سرگزشت ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی سنائی گئی ہے جو اپنے لیڈروں کے رعاب کے سبب سے اظہار حق میں ہچکچا رہے تھے۔ آج دنیا کے اندر لوگ ہچکچاتے، حق جاننے کے باوجود بھی ہچکچاتے، شرماتے، ڈرتے، خوفے تو اس سے باز رہتے۔ یہ ان کو جو آخرت کے دن بہت بھاری پڑے گا۔ اب یہ دکھایا ہے کہ دنیا کی مجالس میں جو لوگ اپنے لیڈروں کے ڈر سے حق کے اعتراف اور اعلان کی جرات نہیں کر رہے ہیں، ایک دن آئے گا جب یہ لیڈر اور ان کے پیرو دونوں دوزخ میں ہوں گے اور ایک دوسرے پر لعنت اور نفرتیں کریں گے۔ کمزور اور دبے ہوئے لوگ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم آنکھ بند کر کے آپ لوگوں کے پیرو بنے رہے، تو کیا آج آپ لوگ اس عذاب دوزخ میں سے کچھ بھی اپنے سر لینے والے بنیں گے؟ تو جو ہمارے حصے میں آیا ہے، بڑے بننے والے جواب دیں گے کہ اب شکوہ شکایت کا وقت گزر گیا۔ لیڈر وہاں پہ کیا کہیں گے؟ پیشوا، شکوہ شکایت کرنے کا وقت گزر گیا، اب تو ہمیں اور تمہیں دونوں کو ہی اسی میں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل عدل کے ساتھ بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ عذر کسی کے لیے کچھ نافع نہیں ہوگا کہ وہ دوسروں کے دباؤ میں تھا، اس وجہ سے باطل کا پیرو بنا رہے۔ اپنے نفس کی ذمہ داری ہر شخص پر خود ہے، یہ ذمہ داری وہ دوسروں پر ڈال کر سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے ہر شخص چاہے وہ کتنا ہی دبا ہوا ہو، اللہ پر بھروسہ کر کے حق کا اعلان کرے اور یہ اعتماد رکھے کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور اگر اس راہ میں اس کی موت بھی آئی تو یہ موت شہادت کی موت جو ہے ہوگی۔ تدبر قرآن میں یہ تفسیر ہے، مولانا امین الحسن صاحب جو ہے لکھتے ہیں، بڑی اہم باتیں لکھی ہیں انہوں نے۔ پھر سورہ قاف میں ارشاد ہے، اس کا رفیق کہے گا، اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو سرکشی میں مبتلا نہیں کیا، وہ تو خود ہی
دور کی گمراہی میں مبتلا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے پاس مت جھگڑو، میں نے تم دونوں کو پہلے ہی وعید سنا دی ہے۔ تو وہاں پہ جھگڑنے لگیں گے شیطان اور لیڈر رہنما جو دوزخ میں جانے والے ہیں، اور دوزخ کا فیصلہ جن پر ہو گیا وہاں پر وہ لڑیں گے، ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہاں میرے پاس مت جھگڑو، میں نے تم دونوں کو پہلے ہی وعید سنا دی تھی۔ یعنی اب دنیا کے اندر اب ہم کو جو ہے دیکھنا ہے کہ کیا ہے حق، کیا ہے باطل، اور حق کے اوپر ہی اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے، ورنہ پھر انجام ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سورہ اعراف کے اندر ہے، فرمائے گا جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ، جس میں تم سے پہلے گزری ہوئی امتوں کے جنات اور انسان داخل ہو چکے ہیں۔ جب جب کوئی جماعت داخل ہوگی تو وہ اپنی جیسی جماعت پر لعن طعن کرے گی، یہاں تک کہ جب سب وہاں اکٹھا ہو جائیں گے تو بعد والے پہلے والوں کے بارے میں کہیں گے اے ہمارے رب، انہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا تو ان کو دوزخ میں دگنا عذاب دے۔ کیا کہیں گے؟ انہوں نے جو ہم کو جو ہے گمراہ کیا تھا تو ان کو دوزخ کا دگنا عذاب دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا ہی ہے، لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ اور پہلا گروہ ہر دوسرے گروہ سے کہے گا تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، تو اپنی کمائی کا عذاب جو ہے پھر تم چکھو۔ سورہ اعراف میں اس کا یہ تذکرہ، اور پھر سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا جن لوگوں پر شرک، بت پرستی اور انکار رسالت کا جرم ثابت ہو جائے گا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہی ہیں وہ لوگ ہمارے سردار اور لیڈر جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے۔ ہم تجھ سے ان کو گمراہ کرنے کے الزام سے اعلان بیزاری کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ خود گمراہ تھے اور اپنے نفس کے بندے بنے ہوئے تھے، یہ ان کا حال ہوگا۔ سورہ القصص آیت نمبر 63 میں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتا جس روز یعنی قیامت کے دن ان کے چہرے جہنم کی آگ میں الٹے پلٹے جائیں گے۔ کتنا بھیانک ہے دیکھو، جس دن ان کے چہرے جہنم میں الٹے پلٹے، جیسے توے پہ سیکتے نا ہم روٹی، الٹی پلٹی پاپڑ کو اس کو کرتے نا، ایسا ہوں گا معاملہ۔ وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، وہاں پر پچھتائیں گے، وہاں پر جو ہے افسوس کریں گے، وہاں ان کو شرم آئے گی، اور وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں راہ راست سے گمراہ کر دیا، اے ہمارے رب انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی سے بڑی لعنت کر۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 66 سے 68 تک۔ پھر سورہ حامیم سجدہ میں ارشاد فرمایا اور کافر کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہمیں دکھا دے جن اور انس میں سے ان دونوں کو جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، ہم ان کو اپنے پیروں تلے رون دیں گے تاکہ وہ ذلیل اور خوار ہوں۔ کتنا زبردست یہ جو ہے، کافر بھی کتنا سخت ریاکٹ کریں گے وہاں پر، اور کہیں گے کہ ان لوگوں کو ہمارے سپرد کر دے، ہم ان کو پیروں تلے رون دیں گے تاکہ وہ ذلیل اور خوار ہو جائیں۔ تو پھر آگے قرآن مجید کی ان آیات کے مطالعے سے آپ نے اچھی طرح اندازہ کر لیا ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابوں کی رہنمائی سے غافل یا بے نیاز لیڈر اور پیشوا اور ان کے پیچھے چلنے والوں میں کیسی تو میں ہوگی۔ تو یہ چند ریفرنسز تھے قرآن مجید کے جہاں پر باطل رہنما، لیڈر، پیشوا، شیطان اور جو مجرم ہے ان کے درمیان کی گفتگو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے، بتا رہا ہے کہ ایسا منظر۔ تو اس وقت آنے سے پہلے میں اور ہم تمام اپنا احتساب لیں، اپنا جائزہ لیں اور اپنی زندگی کو دیکھیں کون سے راستے پر ہماری زندگی چل رہی، اور جو ہے سیدھے راستے پر ڈالیں
اور دعا کریں کہ ایمان پر اللہ تعالیٰ خاتمہ کریں، کلمہ نصیب کریں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے مسلسل ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور کس طرح وہ ایک دوسرے سے اعلان بیزاری وہاں کریں گے، ایسا ہمارا انجام جو ہے وہاں پر نہ ہو۔ ہم ایمان اور عمل صالح تیری توفیق، رحمت اور فضل کی بدولت اللہ تعالیٰ تو ہم کو جنت میں ڈال، اور دوزخ کے عذاب سے تو جو ہے ہمیں بچا۔ اور اس دن پیرو اپنے پیشواؤں پر کس طرح لعنت بھیجیں گے اور ان کو اپنے پیروں تلے روننے کی تمنا کریں گے۔ اس لیے ہم ایسے ہر شخص کو چاہیے کہ انہی لیڈروں اور رہنماؤں کے پیچھے چلیں جو اللہ کے پیغمبروں کے پیچھے چلائے گئے، اور جس کی عملی شکل صرف یہ ہے کہ زندگی کے گوشوں اور میدانوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کی اتباع اور پیروی جو ہے کی جائے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔